औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरे अच्छे नाज़रीन, आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से एक खूबसूरत कहानी, अला बख्श की कहानी। मेरे अच्छे नाज़रीन, अला बख्श एक शहर के मरकज़ी बाज़ार में 40 साल से भीख मांग रहा था। उसके हाथ, बाजू, टांगें कटे हुए थे। उसके बचपन में एक हादिसा हो गया था जिसकी वजह से उसकी टांगें और बाजू कट गए थे। वो अपाहज और माजूर हो गया था। उसे अपनी फैमिली का पता नहीं था, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उस हादिसे में वो अपने प्यारों से बिछड़ गया था और मिस्कीन अली उसकी ज़िंदगी में आया था, जो उसे अपने घर ले आया और उसे पाला पोसा। लेकिन मिस्कीन अली ख़ुद भी कोई साहिब सरवत इंसान नहीं था, बल्कि वो एक सुस्तुल वजूद इंसान था और उसने अला बख्श को कमाई का एक ज़रिया जाना। वो अला बख्श को शहर के मरकज़ी बाज़ार में सुबह सवेरे छोड़ जाता और शाम को उसे वहाँ से ले जाता। और अला बख्श जो भीख के ज़रिए पैसे कमाता, मिस्कीन अली भी अपनी गुज़र बसर उसी से करता था। मेरे अच्छे नाज़रीन, अला बख्श 40 साल से भीख मांगते हुए एक ही सदा लगाता था, अल्लाह के नाम पे भूखे को खाना खिला दो, अल्लाह के नाम पे भूखे की मदद करो। लोग अब उससे कुछ शनासा हो चुके थे। लोग आते जाते उसे खाना भी दे देते, कुछ पैसे भी दे देते, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ भी करते, कोई बातचीत भी करते। यूँ लोग काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ैमिलियर थे और अला बख्श भी वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता था और वो अपनी दुनिया में मगन था। फिर एक रोज़ उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया, एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने उसके अंदर की दुनिया में हलचल मचा दी। एक शख्स आया उसके पास, बारिश आदमी, और उसने अला बख्श का आके हाथ मुँह धुलाया, उसे खाना खिलाया, उसे दूध पिलाया, उसे फल लेकर दिए और फिर अला बख्श को बताया कि मैं अभी कुछ ही दिन पहले हज करके वापस आया हूँ। तुम्हें पता है कि हज के दौरान क्या कैफ़ियत होती हैं? जब इंसान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है तो उसे कैसा महसूस होता है, और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाज़िरी होती है तो दिल कैसा महसूस करता है, क्या कैफ़ियत होती हैं। मेरे अच्छे नाज़रीन, वो जो बारिश इंसान था वो अल्लाह बख्श को अपनी हज की कहानी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी की कहानी सुनाकर चला गया। लेकिन अल्लाह बख्श के अंदर की दुनिया को वो बदल के गया। अब अल्लाह बख्श का भीख मांगने को दिल नहीं चाहता था, उसका दिल भीख मांगने से उछाट हो गया था, लेकिन मजबूरी थी। वो कमा सकता नहीं था, उसके हाथ पाँव ही नहीं थे, क्या करता वो। अब मजबूरी के आलम में वो भीख तो मांगता था, लेकिन अब उसकी सदा बदल गई थी। अब वो कहता था, अल मदीना मुनव्वरा, चल मदीना मुनव्वरा, अल मदीना मुनव्वरा, चल मदीना मुनव्वरा।
اب اس کے یہ کہنے میں اتنا سوز و گداز تھا، وہ جو تڑپ تھی وہ اس صدا میں آ گئی تھی. لوگ اس کی تڑپ سے شناسا ہوتے جا رہے تھے. اب اس کے کاسے میں گرتے سکوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب اسے اس سکوں کی جیسے حاجت ہی نہیں رہی تھی. اسے لگتا تھا ان سکوں کے کم یا زیادہ ہونے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو بس ایک ہی چیز سے فرق پڑے گا کہ میں کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاؤں. میں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاؤں، میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤں. میرے اچھے ناظرین، عشق کسی کی میراث تو نہیں ہے نا، یہ کسی کو بھی عطا ہو سکتا ہے. وہ جو تڑپ تھی اللہ بخش کے دل میں، آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر تڑپ ہو اور وہ قبول نہ ہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پکارے، کوئی یاد کرے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے خبر رہیں، ہو ہی نہیں سکتا. میرے اچھے ناظرین، اللہ بخش کی تڑپ بھی قبول ہو گئی. ایک روز اس نے دیکھا کہ شہر کا جو امیر کبیر شخص ہے وہ اس کی طرف آ رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اس نے آ کے اللہ بخش سے کہا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ تمہارے اندر بڑی تڑپ ہے، تم اللہ کے گھر حاضری دینا چاہتے ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ جا کر پیش کرنا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں. میرے اچھے ناظرین، وہ جو امیر کبیر شخص تھا، اس کا نام نیک دل خان تھا، وہ اللہ بخش کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اسے نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اور آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا اللہ بخش کے پاس. اس کا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ بنوایا، سارے انتظامات کیے. اب ہوا کہ ساتھ کون جائے گا؟ مسکین علی، جس نے بچپن سے اسے سنبھالا تھا، اس کے جانے کے، اس کی حاضری کے انتظامات بھی کر دیے گئے تاکہ ویل چیئر پہ خدا بخش کو، اللہ بخش کو مسکین علی لے جا سکے. اب اللہ بخش کے لیے ایک ایک لمحہ بہت بے چینی والا تھا، بےتابی بہت اس کی بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ کب حج کے لیے یہاں سے روانگی ہوگی، کب میں وہاں حاضر ہوں گا. اور بالآخر میرے اچھے ناظرین وہ دن بھی آ گیا. اللہ بخش اور مسکین علی حج کے لیے عازم سفر ہوئے. لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں حج کا فریضہ ادا کیا، اور اللہ بخش نے اپنے دل کی ساری باتیں اپنے اللہ کے حضور بیان کی. اور اب اسے بس ایک ہی لگن تھی، ایک ہی دھن تھی کہ کسی طریقے سے میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں. اور پھر وہ آخر دن آ ہی گیا. مدینہ منورہ کے لیے جب وہ جا رہا تھا تو وہی صدا لگا رہا تھا، المدینہ منورہ چل مدینہ منورہ، المدینہ منورہ چل مدینہ منورہ. پھر کبھی وہ درود پاک پڑھنے لگتا اور کبھی نعت پڑھنے لگتا. اور میرے اچھے ناظرین، آپ میں سے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا جاتا ہے،
تو ایسی کیفیات، کہیں حضوری کی کیفیات، کہیں اپنا بے مایا بے وقت محسوس ہوتا ہے، اپنا آپ بہت چھوٹا، ایک مجرم، ایک گناہ گار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہے، کیفیات کیسی ہوں گی؟ تو بس ایسی ہی کیفیات تھیں اللہ بخش کی بھی. اور پھر وہ روضہ مبارک پہ پہنچتا ہے، اس کی عجیب کیفیت ہے. اسے لگا بہت سے لوگ جیسے اس کے استقبال کے لیے آئے ہیں. اسے لگا کہ جیسے وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اسے لگا جیسے وہ اپاہج اور معذور نہیں ہے. اسے لگا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے ویل چیئر سے. اور میرے اچھے ناظرین، وہ کھڑا ہو گیا جیسے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. اور وہ بڑے سوز و گداز سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنے لگا. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی. اور وہ بڑے ادب سے مسلسل انہی الفاظ کی تکرار کرتا رہا، نعت پڑھتا رہا. ایک عجیب کیفیت میں، آنسوؤں کے ساتھ. اور پھر جو آس پاس لوگ تھے اس کی آواز کے گداز، اس کے عشق کو محسوس کر کے باقی لوگ بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگے. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی. اللہ بخش کو آہستہ آہستہ قرار آتا جا رہا تھا، وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا. اسے لگتا تھا کہ جس منزل کی اسے تلاش تھی وہ منزل اسے مل گئی ہے. وہ پرسکون ہونے لگا. اور پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا. جب اس کی خاموشی کو کافی وقت گزر گیا تو کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا. اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، روشنی تھی، نور ہی نور تھا، سکون ہی سکون تھا. اس کی تڑپ کو منزل مل گئی تھی. اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم. یا حبیبی یا مولائی.